کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی. تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، ودعہ ربہ وقضى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے. اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ودعہ چھوڑ دیا، قلا ناراض ہو گیا. یہ دو لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، ودعہ وقلا، ودعہ وقلا. اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ. اچھا، اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے. اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نہ نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے کہ اتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا. تو بس ساتوں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ کلام لے کر آیا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے. تو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی، خود بخود ایک تیزی آ جاتی اور جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان کا. یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہوئی جبریل کو کہ جلدی وہ غبار دھو دیا جائے. والضحى، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. دوسرا ترجمہ والضحیٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم،
جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے. تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا. تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے. والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. تو اللہ تعالیٰ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، مر جا. ملک الموت ساری کائنات کی روحیں کھینچنے والا آج اپنی روح کھچتی دیکھے گا تو ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان تھر تھرا جائیں گے. جب وہ چیخ مارے گا وہ گرے گا، وہ سب موت کے ڈھیر تلے دب گئے. تو پھر میرا اللہ تعالی، اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو. کون اللہ؟ الحی القیوم. کون اللہ؟ الرحمن الرحیم. کون اللہ؟ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کون اللہ؟ الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العادل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی الحمید الولی المحصی مبدی معید الماجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے کا تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. کوئی ہو تو آئے، سب تو زیرو ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین آسمان کو ایک اللہ جھٹکا دے گا. پھر اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر اللہ جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار مہیمن متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے ہی تمہیں موت دی اور میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی تمہیں بنایا، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا اور میں ہی دوبارہ تمہیں زندہ کر دوں گا. یہ ساری کائنات میرے بھائیوں
اپنے انجام کی طرف سفر کر رہی ہے، تیزی کے ساتھ ہم اپنی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، بھاگ نہیں سکتے ہو، ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، ٹکر لوگے گرو گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے۔ تو جب نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی۔ آپ لوگوں کو تو جلدی پڑی ہوتی ہے نا، جلدی سارا یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں کوئی آگ لگی، بھاگے جا رہے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرو؟ النجا 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 النجا، اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کی جلدی کرو، جہنم سے بچنے کی جلدی کرو، جنت کو حاصل کرنے کی جلدی کرو، اللہ کو راضی کرنے کی جلدی کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی جلدی کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں جلدی۔ الوحا الوحا، تیزی دکھاؤ، سپیڈ پکڑو۔ کس چیز کی؟ النجا النجا، کامیاب ہو جانے کی سپیڈ پکڑو۔ کہ کامیاب اسے نہیں کہتے جس کی ہانگ کانگ میں تجارت چل جائے، جس کے ہانگ کانگ میں جائیدادیں بن جائیں اور جس کے یہاں کاروبار چل جائیں۔ کامیاب اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا، کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا، کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا بنا لیا، کامیاب وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہو گئی، باقی کے لیے ناکام۔ تو میرے بھائیو، پوری دنیا کے انسان اس خوفناک انجام کی طرف سفر کر رہے ہیں، صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، باقی جو بنایا ہے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کو مرنے سے پہلے راضی کرنا پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ نے فرض کر دیا، پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت بنا دیا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں۔ تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ یا اللہ، انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ ان سب کے لیے تو نے یہ چیزیں بنائیں، ابراہیم تیرا خلیل بنا، موسیٰ تیرا کلیم بنا، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے محبوب، تم میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، جو ان میں سے کسی کو بھی نہیں دی، صرف آپ کو دی ہے۔ کہا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہوگا، لا الہ الا اللہ اوپر جائے گا ہی نہیں جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ جڑے گا نہیں۔ توحید اسی وقت قبول ہے جب رسالت کا اقرار ہوگا، میں اسی وقت راضی ہوں گا جب تو راضی ہوگا۔ اللہ دیکھو نا، عجب آیت ہے، قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بہت بلند بیان کیا ہے، لیکن ایک آیت آخری درجے کی ہے کہ جس سے اونچی شان اور بیان ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ اب میں اتنا سفر کر کے کیوں آیا ہوں، میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں، آپ سننے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قسم پتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا نہیں مجھے قبول نہیں ہے، نہ مجھے تمہارا
بولنا قبول ہے نہ مجھے تم لوگوں کا سننا قبول ہے. اللہ بے نیاز ہے کہ مجھے قبول نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. ساتھ ان کے کچھ اور لوگ بھی تھے, وہ پیچھے رہ گئے, موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ تو یہ بھاگ کے کیوں آیا, تیری قوم پیچھے رہ گئی, تو بھاگ کے آگے آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عجلت الیک رب لترضی, یا اللہ مالک بلائے اور نوکر جلدی آ جائے تو مالک کو خوشی ہوتی, تو یا اللہ میں نے دوڑ اس لیے لگائی ہے کہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, میرا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے. اگر میں ناراض ہوں تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس, اور اگر میں راضی ہوں تو کچھ بھی نہیں کھویا تم. اللہ کی قسم, اللہ کو راضی کرنے والا کچھ بھی نہیں کھوتا, اور اللہ کو ناراض کرنے والا کچھ بھی نہیں پاتا. لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري أن له قاتلا يعني النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی ہائے نہ کرنا کہ کبھی ہمارے پاس بھی ایسے ہوتی, تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا عذاب آ رہا ہے. تو اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو. یہی اللہ, پہلے پورا واقعہ سنو. کچھ دن وہی نہیں آئی, کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں آئی, جبریل نہیں آیا. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر, کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے, 10 دفعہ آئے, 20 دفعہ آئے, 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت, کتنے بڑے نبی ہیں, نبیوں کے دادا اور دادا, 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا, ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی, 23 برس. قسم ما ودعک, میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں, تیری خاطر تو کائنات بنا ہے, تجھے ہی ناراض کر دوں, تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں, تیرے لیے تو مجلس سجائی. ما ودعک ربک, میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں, تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. وما قلا, میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا, بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے, میں تیری رضا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے میرا محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور یہ جو فا ہے یہاں, فا اس نے کمال کر دیا ہے, یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف, لفظ بھی نہیں, ایک حرف فا, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر ایک اور ہماری عادت ہے
کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے، دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتے، اب تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آہا ما ودعک ربک وما قلا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے، کہ تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الاب، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے پھرتے، کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی، مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے،
اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر باندھ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گیا، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک گیا۔ تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ اب کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتا چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جانے جس پر بھوک آئی ہو، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر تھا۔ اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر یوں کر رہے تھے، پھر اٹھ کے بیٹھ کے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے گئے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوں گے۔ میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ بات قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے۔ تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا، میں اپنے امت کی غریبوں کی تسلی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجمع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے۔ وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں، میں انہی سے بغاوت شروع کرتا، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے،
یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے، اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتی، داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات، اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا۔ خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا۔ واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جالہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر 7 آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا، اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے، پھر عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو کے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لاؤں، اشارہ کہاں سے لاؤں، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا، اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں، تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان 7 سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب، مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے۔ صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے۔ تو آگے سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگی دور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو، ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔
اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ۔ کمایا نام بھج مسیح